الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ قابل احترام معزز و محترم ساتھیوں، مہمانان گرامی، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے مرشد کریم بانی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس تقریب سعید میں جمع ہیں۔ میں ناچیز آپ تمام تشریف لانے والے معزز ساتھیوں کو، بزرگوں کو جو دور دراز سے، اطراف و اکناف سے سفر کر کے، مشقت کر کے، تکلیف اٹھا کے اس تقریب سعید میں شریک ہوئے، آپ سب کو اپنے مرشد اور قائد سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سلطان محمد عبدالعزیز، دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا تشریف لانا، اس مبارک محفل میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس حسن نیت سے، جس خلوص سے اور جس فیض کے حصول کے ارادے سے آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیض سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں کی تطہیر فرمائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے، اور اولیاء کاملین کا وہ فیض جو ان کے ہم مجلسوں کو ملتا ہے، ان کے ہم نشینوں کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، آج کی اس مبارک شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے اور اس فیض سے آباد اور شاد فرمائے۔ آج دو نسبتیں جمع ہیں، ایک تو عرس مبارک کی نسبت ہے اور دوسرا خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، اور پوری دنیا میں عاشقان مصطفیٰ، عاشقان رسول وہ جوش اور خروش سے، روحانی عقیدت سے تاجدار انبیاء، سردار انبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان بابرکت ساعتوں سے، ان نورانی گھڑیوں سے منور کرتے ہیں، حضور کی یاد کرتے ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو یاد کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے ساتھ وابستہ ہونے کا عہد کرتے ہیں، اور اس پیغام کی
تجدید کا عہد کرتے ہیں اور دین مبین کے اس عظیم پیغام کو آگے بڑھانے کی جدوجہد اور سعی کا عہد کرتے ہیں کہ جس دین مبین کے ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، جس کے لیے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق محترم ابو الاسر حفیظ جلندری مرحوم نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب شاہنامہ اسلام میں ان مبارک ساعتوں کے لیے کہا ہے کہ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی، نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت، ودیت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت، ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی، ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روح زمیں کے نقش بنتے تھے سنورتے تھے، گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں، گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں، تبسم ہی تبسم تھے نظارے لالا زاروں کے، ترنم ہی ترنم تھے کنارے جوئے باروں کے، خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے۔ یہ وہ بابرکت اور مبارک شب تھی جو انشاءاللہ آئندہ 3 روز میں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو توفیق نصیب کرے گا کہ ہم اس شب مبارک میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ فرما ہونے کی، حضور کی ولادت کی خوشیوں میں شریک ہوں گے۔ میلاد مبارک کے حوالے سے ناچیز صرف 5 آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرے گا، اس توفیق کی دعا کے ساتھ بارگاہ رب ذوالجلال میں کہ وہ ہم سب کے لیے باعث رحمت بھی بن جائیں اور باعث ہدایت بھی بن جائیں۔ اور ان 5 آیات کا مضمون یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے کی جو خوشی ہے اور جو بشارت ہے، اور حضور کے جلوہ فرما ہونے کے پیغام کو عام کرنا اور اس کا چرچا کرنا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی میں نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ فرما ہونے سے قبل جتنی بھی برحق امتیں آئی ہیں ان سب کا یہ شیوا تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرتے تھے۔ جتنے مومنین امت مصطفی سے پہلے تھے، جتنے مومنین امت مصطفی سے پہلے تھے، ایمان والے جو مسلمان کہلاتے تھے، وہ سبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ فرما ہونے کا ذکر کرتے تھے۔ اور یہ بات کسی اسرائیلیات کی کتاب سے میں عرض نہیں کر رہا، بلکہ کسی تاریخ کی کتاب سے بھی عرض نہیں کر رہا،
یہ اللہ کی پاک آخری برحق کتاب سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، 81۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اللہ نے جب تمام انبیاء سے اور پیغمبروں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں جو کتاب عطا کروں گا اور میں تمہیں جو حکمت عطا فرماؤں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا پھر تمہارے پاس جب وہ رسول جو تمہاری ان کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوگا، جب وہ جلوہ فرما ہوں گے، جب وہ تشریف لے کے آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سب کے سب میرے حبیب کی مدد بھی کرو گے اور میرے حبیب پہ ایمان بھی لے آؤ گے۔ یہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، اور سامنے جلوہ فرما کون ہے؟ انبیاء، اور وعدہ کون لے رہا ہے؟ نبیوں کو بھیجنے والا، نبیوں کو پیدا کرنے والا، وہ رب ذوالجلال الصمد۔ اور کیا کہتا ہے؟ قال اقررتم، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اس وعدے کا کہ جب میرا وہ محبوب جلوہ فرما ہوگا تو تم سب اس پہ ایمان بھی لے آؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے؟ فرمایا کیا تم سب اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس وعدے کے پابند ہوں گے۔ اور پھر فرمایا قال فاشهدوا، تو فرمایا ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے والوں میں ہوں کہ آج کے دن تم نے اس بات کا ہمارے ساتھ اقرار کیا۔ اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ لم یبعث اللہ عز وجل نبیا آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئن بعث وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ ویأمره فیأخذ العہد علی قومہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، ان تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی کے اندر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں تو وہ ضرور بضرور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حامی، حضور کے مددگار بن جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ نبی، جو بھی نبی آئے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے، وہ تمام انبیاء اپنی اپنی اقوام سے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ فرما ہونے کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کا عہد لیا کرتے تھے۔ تو ایک صورت میں یا دوسری صورت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے، حضور کی آمد کا ذکر کرتے، حضور کے جلوہ فرما ہونے کا ذکر کرتے، حضور کے تشریف فرما ہونے کا ذکر کرتے، اور حضور کے تشریف فرما ہونے کا ذکر کر کے کیا عہد کرتے
کہ ہم حضور پہ ایمان بھی لائیں گے اور ہم حضور کے مددگار بھی بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کا یہ مہینہ جب آتا ہے، اور خاص کر وہ شب مبارک آتی ہے، وہ شب نور آتی ہے جس میں وہ نور والا جلوہ گر ہوا، تو ہم سب مسلمان مل کے، ہم سب مسلمان جمع ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ایمان لائے، اپنے اس ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے اس ایمان کو فروغ دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی ہونے، حضور کے دین کے، حضور کی شریعت کے مددگار اور ناصر ہونے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے جو عہد لیا، سبھی انبیاء اپنی قوموں سے اس بات کا عہد لیتے تھے، اور ہم بھی قرآن کی روح سے اسی سنت کی تجدید کرتے ہیں کہ اس شب جمع ہو جاتے ہیں، یا کسی بھی شب جب اپنے آقا و مولا کو یاد کرتے ہیں تو اپنی اس محفل ذکر کو، اپنی اس مجلس علم کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ فرما ہونے سے منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد منانا کیا ہے؟ حضور پہ لائے ہوئے ایمان کو تازہ کرنا اور حضور کی سنت و شریعت کے حامی و مددگار ہونے کا عہد کرنا۔ اس لیے جس شب کو، جس لمحے کو ہم حضور کی آمد اور تشریف آوری کا شکر ادا کرنا چاہیں اللہ کے حضور کی ذات اقدس پہ اپنے لائے ہوئے ایمان اور وہ اقرار جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اس ایمان کو جب تازہ کرتے ہیں، حضور کی سنت، حضور کی شریعت، حضور کے دین کے ساتھ جب ہم اپنے حامی و مددگار ہونے کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں، اس عہد وفا کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی اس مجلس کو مجلس میلاد کہہ دیتے ہیں۔ دوسری آیت مبارک سورہ صف کی آیت نمبر 6، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم الشان رسول کی آمد کی، اس عظیم الشان رسول کے جلوہ فرما ہونے کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ فرما ہونے کا، حضور کی آمد کا ذکر و تذکرہ کرتے ہیں۔ تیسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 157، الذی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو امی نبی ہیں، جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، کہ جتنی پہلی کتابیں تھیں، چاہے توریت تھی، چاہے انجیل تھی، ان سب کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، حضور کے جلوہ فرما ہونے کی بشارت دی تھی۔ اور یہ نصارہ میں، یہود میں، بنی اسرائیل میں، اور جتنی اہل کتاب امتیں تھیں، ان سب کی یہ رسم تھی، یہ ریت تھی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے۔ بلکہ قرآن مجید اس بات کو بھی بیان فرماتا ہے کہ حتیٰ کہ نہ صرف انبیاء بلکہ ان کے جو بادشاہ تھے، ان کے جو علماء تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کا ذکر کیا کرتے، اور جن میں ایک شخص کا ذکر آیا قرآن مجید میں جو طبع یمانی تھا۔ قرآن مجید کی سورہ دخان آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا
اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا وہ بہتر ہے یا تبع کی قوم بہتر ہے؟ اور وہ جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کیا اس لیے کہ بے شک وہ مجرم تھے۔ یہ وہ تبع یمانی کا ذکر قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ جو اس مقام سے گزرا، جو مقام یثرب ہے، جسے آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ تبع یمانی جب یہاں سے گزرا اور اس نے یثرب کے مقام کو اور اس کے گرد و نواح کی بستیوں کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کے ساتھ جتنے علماء تھے ان علماء نے اس کو کہا کہ ہم اپنی کتاب کے مطابق اور اپنے پاس آئے ہوئے صحیفوں کے مطابق اور ان میں لکھی گئی علامات کے مطابق اس بستی کو، یہ جو یثرب ہے، اس بستی کو، اس مقام کو، اس کے گرد و نواح کو، اس کی فضا کو، اس کی آب و ہوا کو، اس کی مٹی کو، اس کی خوشبو کو، اس کے درختوں کو، اس کے سبزے کو، ان وادیوں کو، ان پہاڑوں کو اس وادی جیسا، اس بستی جیسا، اس شہر جیسا پاتے ہیں جس کی نوید ہماری کتابوں میں دی گئی کہ یہاں نبی آخر الزمان ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے، اور ان کا نام اور ان کا اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ، اور انہوں نے تبع یمانی کو یہ بھی کہا کہ ان نشانیوں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ابھی دور ہے، اور اتنا دور ہے کہ تم اگر یہاں پہ رہ بھی جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پا سکو گے۔ تو تبع یمانی نے کیا کیا؟ اسے ابن کثیر نے، حافظ جلال الدین سیوطی نے اور دیگر کئی مورخین نے اور محدثین نے اس کو بیان فرمایا کہ تبع یمانی نے ان قبائل کو کہا اور ان کے علماء کو کہا وَأَقِيمُوا بِهَذَا الْبَلَدِ فَإِنْ خَرَجَ فِيكُمْ فَعَزِّرُوهُ وَصَدِّقُوهُ۔ تبع یمانی نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ وَأَقِيمُوا بِهَذَا الْبَلَدِ، تم لوگ اسی مقام پہ رک جاؤ، تم لوگ اسی مقام پہ رک جاؤ، یہاں قیام کر لو۔ فَإِنْ خَرَجَ فِيكُمْ، جب وہ رسول نبی آخر الزمان آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء جن کی بشارتیں دیتے آئے، جب وہ یہاں اپنا اظہار فرمائیں، اپنا ظہور فرمائیں، فَأَزِّرُوهُ وَصَدِّقُوهُ، تم حضور کو پناہ بھی دینا اور حضور کی تصدیق بھی کرنا، حضور کو پناہ بھی دینا، حضور کی تصدیق بھی کرنا۔ وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ فَأَوْصُوا بِذَلِكَ أَوْلَادَكُمْ، اگر میرے بعد جو لوگ رہ گئے، میرے بعد اگر انہوں نے آنا ہے اور میرے بعد جو لوگ رہ گئے ان کے زمانے میں بھی اگر وہ نبی آخر الزمان جلوہ فرمان نہیں ہوتے تو کیا کرنا؟ فَأَوْصُوا بِذَلِكَ أَوْلَادَكُمْ، تو اپنی اولادوں کو وصیت کرتے جانا کہ اس مقام کو، اس بستی کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ نبی آخر الزمان یہی جلوہ فرما ہونا ہے۔ امام ابن کثیر نے، امام قرطبی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، ابن عطیہ الاندلسی نے اور دیگر کئی مفسرین و مورخین نے یہ لکھا، ابن اسحاق نے بھی اس کو روایت کیا کہ تبع یمانی کو جب یہ علم ہوا کہ میری ملاقات نبی پاک سے نہیں ہوگی، اب چونکہ ان کی کتابوں میں تھا، ان کی کتابوں میں تھا، صحیفوں میں تھا کہ نبی آخر الزمان یہاں جلوہ فرما ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ لوگ اسے پڑھتے تھے، اور تبع یمانی نے اس لیے اس بات پہ ایمان لایا، اس لیے اس بات کی تصدیق کی اس کو جو علماء نے کہا کہ حضور یہاں آئیں گے، تو وہ ٹھہر گیا اور اسے پتہ چلا کہ میری ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن
یہ رنج آیا، یہ ملول آیا کہ اگر میری ملاقات نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ میں شرف کلام نہیں پا سکوں گا. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، تخاطب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پہ ایک خط لکھا. حضور کے اسم مبارک پہ ایک خط لکھا اور اس خط کا عنوان اس طرح باندھا: الی محمد ابن عبداللہ نبی اللہ و رسولہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین من طبع الاول. کہتا ہے کس کے نام؟ محمد ابن عبداللہ کے نام، جو اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کون ہے وہ؟ خاتم النبیین ہے، ورسول رب العالمین، اور تمام جہانوں کے پالنے والے رب کا رسول ہے. کس کی طرف سے؟ من طبع الاول، طبع اول کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے نام. اما بعد فإنی آمنت بک وبکتابک الذی انزل علیک. طبع یمانی لکھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور وہ کتاب جو آپ پہ نازل ہوگی میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا. وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، یا رسول اللہ میں آج سے آپ کے دین پہ ہوا، میں آپ کی سنت کی تائید کرتا ہوں. وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، میں آپ کے رب اور ہر شے کے رب واحد کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر ایمان لایا. وآمنت بكل ما جاء من ربک من شرائع الاسلام، اور میں ہر اس چیز پر ایمان لایا جو آپ کے رب کی طرف سے شرائع اسلام کے اندر آئی. یا رسول اللہ فإن أدركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو اعلیٰ، اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو اعلیٰ. وَإِن لَمْ أُدْرِكَّ، لیکن یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پا سکوں، اگر میں آپ کو نہ پا سکوں، فَاشْفَعْ لِي وَلَا تَنْسَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے بھلا نہ دیجئے گا، جب شفاعت کیجئے گا تو اس طبع غلام کی بھی شفاعت فرمائیے گا. ابھی محبوب جلوہ فرما نہیں ہوا، حضور ابھی آئے نہیں، بس علماء نے، ان کے مذہب کے اہل کتاب تھے جو نشانیاں دار الہجرت کی پڑی تھیں کہ جہاں نبی پاک ہجرت کر کے آئیں گے، وہ مٹی سونگی، وادی دیکھی، خوشبو دیکھی، پتے دیکھے، سبزہ دیکھا، چوٹیاں دیکھی، پتھر دیکھے، ماحول دیکھا، آب و فضا دیکھی، تو کیا کہا؟ یہ حضور کا دار الہجرت ہے. اور طبع یمانی بادشاہ ہے اتنا عظیم، لیکن اہل کتاب میں سے ہے. نبی پاک کی تصدیق کرتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں تب عرض کرتا ہے جب ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، حضور جلوہ فرما نہیں ہوئے، حضور آئے نہیں ہیں، مگر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پر ایمان لایا، آپ کی شریعت پر ایمان لایا، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پہ ایمان لایا، آپ کے رب پہ ایمان لایا. یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بعد آؤں تو مجھے اپنے غلاموں میں شمار رکھیے گا، قیامت کے دن مجھے پہچان لیجئے گا کہ یہ وہ طبع یمانی ہے جس نے میرے احترام میں میری دار الہجرت کو آباد کیا تھا. فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ وَتَابِعِيكَ قَبْلَ مَجِيئِكَ، بے شک میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے آپ کی اتباع کرنے والا ہوں. جب پہلے آنے والے حضور کی آمد کا ذکر اور تذکرہ کر سکتے ہیں تو جو بعد میں آئے ہیں ان پہ بطریق اولا ضروری ہو جاتا ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کریں. اس کے بعد اس نے مہر لگائی، آگے تفصیلی واقعہ ہے. یہ خط اس نے بند کر کے
جو قبائل تھے اوس اور خزرج، ان کو اس نے یہ خط دے دیا اور کہا کہ اپنی اولادوں کو وصیت کرنا کہ جب نبی پاک علیہ السلام آئیں تو یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور اس نے اب چونکہ یہ اتنا علم تھا ان کے صحیفوں میں کہ حضور اپنی بستی سے ہجرت کریں گے اور اس بستی کے لوگ حضور کو پناہ دیں گے، تو اس نے طبع یمانی نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دار الہجرت کی جگہ پہ حضور کے لیے مکان تعمیر کروایا۔ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی جلوہ فرما نہیں ہوئے، لیکن حضور کی ذات اقدس کے لیے، حضور کے قیام کے لیے مکان تعمیر کروایا۔ اور جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو محدثین فرماتے ہیں کہ طبع مکانی نے جو مکان تعمیر کروایا یہ وہی مکان تھا جو سیدنا ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، جہاں حضور کی اونٹنی جا کے بیٹھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ فرما ہوئے۔ حضور جب وہاں جلوہ فرما ہوئے پہنچے، اب یہ جو آج کل کے جدید سیرت نگار جو ہیں وہ بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، ان کو وہ بیان کرتے ہیں تو اس اجنبیت سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے مدینے کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ تعجب ہوتا ہے پڑھ کے، حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ یہ جو پولیٹیکل اسلام کا نعرہ اٹھا برطانوی نوآبادیات میں، اس نے اس قدر ہمیں دھندلا دیا کہ ہر چیز کو ہم ریال پولیٹک میں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو ہم ایک خاص سیاسی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک لیڈر تھا یا وہ ایک قائد تھا اور اس کی نبوت کی کوئی بشارات موجود نہیں تھی۔ یعنی کیا اہل مدینہ حضور سے بے خبر تھے، حضور سے ناآشنا تھے؟ طائف نے نہیں دی پناہ، ارد گرد کی بستیوں نے نہیں دی پناہ، مکے والوں نے نہیں دی پناہ، اہل کتاب کی ایک بستی نے پناہ دی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ہی حضور کی آمد کا انتظار موجود تھا، اور ان کے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام روکے لکھ رکھے، حضور کی ہجرت کی مقام کے لیے مکان تعمیر کروا رکھے، اور کہتے گئے کہ حضور آئیں گے، بھول نہ جانا، تصدیق کرتے رہنا۔ پورے عرب کی دشمنی لی، پورے عرب کی دشمنی لی مدینے والوں نے۔ آسان کام تھا؟ پورے عرب کی، پورے عالم کفر کی دشمنی لے کے نبی پاک علیہ السلام کو پناہ دی انہوں نے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں حضور کی آمد کا ذکر تھا، حضور کی آمد کا تذکرہ تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کے طبع یمانی کا، جو کئی سو سال پہلے لکھا گیا، وہ خط لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے آمد سے قبل آپ کے ایک غلام نے ایک محبت نامہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط مبارک دیکھا تو 3 مرتبہ حضور نے فرمایا مرحبا بتبع الاخی الصالح، مرحبا بتبع الاخی الصالح، مرحبا بتبع الاخی الصالح۔ آپ نے فرمایا مرحبا اے میرے صالح بھائی طبع، مرحبا اے میرے صالح بھائی طبع، مرحبا اے میرے صالح بھائی طبع۔ وجہ کیا ہے کہ تو میرے آنے سے پہلے میرا انتظار کرتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ تو نے اپنی قوم کے اندر میری یہ محبت پیدا کر دی۔ اس سے حکمران جو مسلمان ہو، کتاب پہ یقین رکھتا ہو، سنت و شریعت پہ یقین رکھتا ہو، اس کا کرائیٹیریا واضح ہوتا ہے کہ اس پہ لازم ہے کہ اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رغبت کو پیدا کرے۔ اور اگر ایسا حکمران جو حضور کے جلوہ فرما ہونے سے پہلے حضور کی آمد کا
حضور کی محبت کا ذکر اپنی قوم میں کرتا ہے، حضور کی محبت کا بیج، حضور کے عشق کا بیج، حضور کی زیارت کے شوق کا بیج، حضور کے چہرے انور کے لیے بےتاب ہونے کا بیج جو اپنی قوم کے دلوں میں راسخ کر جاتا ہے، دلوں میں بو جاتا ہے۔ نبی پاک اس کے خط کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مرحبا میرے بھائی صالح طبا، یاد رکھو اگر آج بھی 1400 برس بعد بھی اگر کوئی حکمران نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا، حضور کی زیارت کے شوق کا بیج اپنی قوم کے دلوں کے اندر کاشت کرتا ہے، جب وہ قبر میں اترے گا نبی پاک اسے مرحبا کہہ کے استقبال فرمائیں گے۔ ہم اولیاء سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اولیاء سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سینوں میں زیارت مصطفیٰ کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور امتیاز ہی تصوف کا، صوفیاء کی تعلیمات کا، وہ حضور علیہ السلام کی طرف دعوت ہے، حضور کی محبت کی طرف دعوت ہے۔ کثرت درود و سلام کے ذریعے محبت پیدا کی جائے، یا حضور کے تذکرے سے محبت پیدا کی جائے، یا حضور کی ولادت سے محبت پیدا کی جائے، یا حضور کی احادیث مبارکہ کے ذکر و درس و تفہیم سے محبت پیدا کی جائے، یا کتاب اللہ سے محبت پیدا کی جائے، یا اس طرح کی بزم آرائیاں کر کے جہاں اہل ایمان جمع ہو وہاں حضور کی محبت کو، حضور کے عشق کو، حضور کے ادب کو، حضور کے احترام کو، حضور کے دامن اقدس کو تھامنے کو جو سینوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ اولیاء کا وصف ہے، اور اسی وصف کی وجہ سے ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال فی ذلک شعرا واستودعه عند اہل المدینہ۔ طبع یمانی شاعر بھی تھا، سنیے گا، طبع یمانی شاعر بھی تھا، اور اس نے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کچھ اشعار لکھے نبی پاک علیہ السلام کے لیے، اور وہ اہل مدینہ کے پاس اس نے بطور امانت کے رکھوائے، وہ اشعار بطور امانت کے رکھوائے۔ وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَهُ وَيَرْوُونَهُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، اور وہ اشعار اہل مدینہ میں سینہ بسینہ بڑوں سے چھوٹوں میں، ان سے چھوٹوں میں، ان سے اگلوں میں، ان سے اگلوں میں، وہ اشعار سینہ بسینہ یہ روایت چلتے رہے۔ کانا ممن یحفظہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ خالد بن زید الذی نزل رسول اللہ فی دارہ، یہاں تک کہ صدیوں تک وہ بڑوں سے چھوٹوں میں منتقل ہوتے آئے، حتیٰ کہ خالد بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے سینوں کے اندر بھی طبع یمانی کے وہ اشعار محفوظ تھے، اور جب نبی پاک علیہ السلام وہاں جلوہ فرما ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اشعار پیش کیے گئے، اور وہ اشعار کیا ہیں؟ طبع یمانی لکھتا ہے حدثت ان رسول الملیک یخرج حقا بارض الحرم شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول حرم کی سرزمین میں حق کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے، اور میں اس لیے اس نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، وہ اللہ جو خالق کائنات ہے یہ اس کے رسول پر حق ہے۔ طبع کہتا ہے فلو مد عمری الی عمرہ، اہل مدینہ یاد رکھنا اگر میری عمر حضور کی عمر تک پہنچ گئی لکنت وزیرا لہ وابن عمی، میں حضور کا بھائی بن کے رہوں گا اور حضور کا وزیر بن کے رہوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی
حضور کے دشمن آئیں گے جب میں تلوار اٹھا کے حضور کے دشمنوں کے خلاف لڑوں گا. وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمِّ، اور لوگوں نے اس دعوت دین کے بدلے میرے نبی کو جتنے غم دیے ہوں گے میں حضور کے سینوں سے، حضور کے سینے اطہر سے ان غموں کو چن لوں گا. اسی طرح طبع یمانی کی ایک بات ہوئی، اہل عرب میں یہ دستور تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان مبارک میں، خاندان بنی ہاشم، خاندان قریش کے اندر، بنی اسماعیل کے اندر یہ رواج تھا. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں، کئی محدثین نے نقل کیا کہ حضور کے اجداد میں سے ہیں کعب بن لوی بن غالب بن فہر. کعب بن لوی بن غالب بن فہر یہ کیا کرتے، یجمع قومہ یوم الجمعۃ، یہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کو جمع کر لیتے. کیا کرتے؟ مکہ مکرمہ میں لوگوں کو جمع کرتے. کس دن؟ جمعے کے دن. مکہ مکرمہ میں جمعے کے دن لوگوں کو کعب بن لوی بن غالب بن فہر یہ جمع کر لیتے اور ایک خطبہ دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں اہل مکہ کو خطبہ دیتے. اور کیا کہتے؟ حرمکم زینوہ وعظموہ وتمسکوا بہ، کہ لوگوں اپنے حرم کو آراستہ کر لو، اس کی تعظیم کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس حرم کو جہاں پہ تم موجود ہو. کیوں؟ فَسَيَأْتِي لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، اس لیے کہ اس سے ایک شاندار خبر طلوع فرمائے گی. وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ النَّبِيٌّ كَرِيمٌ بِذَلِكَ جَاءَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، کیونکہ اس حرم سے ایک نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں گے. یہی خوشخبری حضرت موسیٰ نے اپنی امت کو دی، یہی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو دی. اور اس نے کہا ہم بنی اسماعیل ہیں، اس لیے اس خبر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھو کہ اس حرم سے وہ نبی تاجدار ظہور فرمائیں گے. اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور کعب بن لوی کے درمیان تقریباً 560 برس کا فاصلہ ہے. 560 برس کا فاصلہ ہے. میرے بھائیوں، ہزاروں سال قبل انبیاء حضور کا ذکر کرتے گئے، حضور کی آمد کا. حضور سے 1000 سال قبل طبع یمانی ذکر کرتا گیا. حضور علیہ السلام سے 550 برس قبل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ذکر فرماتے گئے، اور حضور علیہ السلام سے 550 برس قبل کعب بن لوی اس کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہ اس قوم کے اندر یہ بیداری رہے، اس لیے کہ وہ قوم اس مرحلہ مبارک کے لیے ذہنی، فکری، عملی طور پہ تیار رہے کہ وہ نور والا اس بستی کے اندر جلوہ فرما ہوگا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ظہور فرمایا تو اہل مکہ کی جتنی نشانیاں تھیں وہ مکمل ہوئیں، اس لیے کہ اس شب اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کو ایک خاص طرح کی برکت اور نور عطا فرمایا. حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ گھڑی جسے عشاق کہتے ہیں، کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، میں وہاں تھی. فما شیء انظرہ فی البیت الا نور
کہتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی میں حضرت آمنہ کے پاس تھی، میں گھر میں جدھر دیکھتی تھی مجھے سوائے نور کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے پورے گھر کو نور سے منور کر دیا۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک کا اظہار ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ارباز ابن ساریہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ اپنی ذات اقدس کے بارے میں فرماتے دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وَبَشَارَةُ عِیسیٰ قَوْمَهُ، اور میں عیسیٰ کی وہ بشارت ہوں جو عیسیٰ نے اپنی قوم کو دی۔ اور کیا کہا وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، کہا میں اپنی ماں کا وہ جلوہ ہوں جو اس نے دیکھا کہ اس سے ایک نور خارج ہوا جس سے ارض شام اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضور نے کہا میں وہ نور ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ، امام ابو عبداللہ حاکم النیشاپوری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں انی رأیت حین ولدتہ انہ خرج منی نور اضاءت منہ قصور بصرہ من ارض الشام، آپ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے تولد دیا، حضور کی جب ولادت ہوئی تو میرے جسم سے میرے بطن سے ایک ایسا نور طلوع ہوا کہ میں بیٹھی تو مکے میں تھی مگر میں نے ارض شام پہ بصرہ کے محلات کو روشن دیکھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضور کے عم مبارک سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی روایت ہے، اسے بھی امام حاکم نے اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، عن خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ یقول ہاجرت الی رسول اللہ منصرفہ من تبوک فاسلمت، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں آپ کی تعریف پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کے منہ کو کبھی خالی نہ کرے، ارشاد فرمائیے کہیے۔ تو خریم ابن اوس کہتے ہیں کہ حضور کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار پڑھے، تنقل من صالب الى رحم اذا مدى عالم بدأ الطبق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، زمانہ گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ عَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور جب آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو یہ زمین اشرقت الارض، یہ زمین روشن ہو گئی، وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور میرے حبیب جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اطراف و اکناف عالم کو، ہر ایک افق کو، انفس و آفاق کو نور سے منور فرما دیا تھا۔ تنقل من صالب الى رحم،
عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ، پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں، یعنی پاک مردوں سے پاک عورتوں میں آپ کا نور مبارک منتقل ہوتا آیا، اور زمانہ گزر گیا، صدیاں بیت گئیں، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے نور سے زمین روشن ہو گئی، اور آپ کے نور مبارک سے آفاق منور ہو گئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ولادت کی تصدیق کرتے ہیں کہ میرے وقت ولادت وہ نور ظاہر ہوا۔ حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضور پیدا ہوئے تو میں نے مکے میں بیٹھ کے اللہ نے حجابات اٹھا دیے، میں نے بصرہ اور شام کے محلات روشن دیکھے، وہاں موجود وہ خاتون جو عثمان بن ابو العاص کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں موجود تھی، اور اس گھر میں جب حضور پیدا ہوئے سوائے نور کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، نور ہی نور تھا گھر کے اندر۔ اور حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے زمین اور اس کے آفاق روشن ہو گئے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے، اس کو اس لیے شب نور کہتے ہیں، اور ربیع الاول کو اس لیے احترام میں اور غایت تعظیم میں ربیع النور کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رات نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرۂ ارض پہ جلوہ فرما ہوا، جس کا ذکر انبیاء کرتے تھے، جس کا ذکر صحیفوں میں تھا، جس کا ذکر کتابوں میں تھا، جس کا ذکر علماء کرتے، جس کا ذکر بادشاہ کرتے، جس کا ذکر وزیر کرتے، جس کا ذکر بستیوں کے لوگ کرتے، جمعے کے دن خطبے دیتے کہ اس کملی آلے نے تھے ہونا جی۔ اور صحیح مسلم میں نبی پاک علیہ السلام کی خود اپنے یوم ولادت سے محبت کی ایک روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں عرض کی گئی۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصیام کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں عرض کی گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت۔ حضور نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی، ویوم بعثت، اور یہی دن ہے جس دن میری بعثت ہوئی، یعنی جس دن مجھ پہ وحی نازل کی گئی، انزل علی فی، اسی دن میرے اوپر وحی نازل کی گئی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام خود جب اس دن کی اتنی تعظیم فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اتنا اس کو نمایاں کرتے ہیں، باقی دنوں سے ممتاز کرتے ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس نبی پاک کے امتی، اس نبی کے محبت کرنے والے، اس کے ذریعے اپنی نجات تلاش کرنے والے، اپنی دینی اور اخروی اور دنیاوی کامیابیاں تلاش کرنے والے، اس کی شفاعت کا سوال کرنے والے، اس کی سنت کو اپنے لیے راہ نجات سمجھنے والے، حضور علیہ السلام اگر اپنی آمد پہ اتنے خوش ہیں، اور حضور کی خوشی کیا ہے؟ حضور تو اس لیے خوش ہیں کہ حضور جلوہ فرما ہوئے تو یہ دنیا جگمگا اٹھی، اور حضور اس لیے خوش ہیں کہ حضور جلوہ فرما ہوئے تو گنہگاروں کی بخشش کا سامان ہو گیا، خطا کاروں کے عیب ڈھانپے جانے کا سامان ہو گیا، میرے جیسے عیبوں بھروں کے عیب ڈھانپ دیے گئے، اور میں کیوں نہ خوشی مناؤں جس کی ساری متاع، جس کی ساری کائنات ہے ہی اس کے اندر، کہ اگر میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میرے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہیں۔
نبی خوشی منا رہا ہے کہ میرے آنے سے زمین پہ رحمت آئی، مجھے اللہ نے مبعوث کیا، مجھے اللہ نے اس دن پیدا بھی کیا، اسی دن مبعوث بھی کیا، تو گنہگار بھی اسی لیے خوشی مناتے ہیں، ایمان والے بھی اسی لیے خوشی مناتے ہیں، اولیاء و صوفیاء بھی اسی لیے خوشی مناتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیے، آج کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے۔ تو مومنوں، اس نعمت کا خوب چرچا کیا کرو جس دن تمہیں ہدایت دینے والا پیدا ہوا، جس دن تمہیں نجات کی راہ دکھانے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح ولادت باسعادت کے بارے میں ایک دو مختصر سی چیزیں عرض کر دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جو ہے سوموار کو 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ عن جابر و ابن عباس رضی اللہ عنہ انہما قال ولد رسول اللہ عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول، کہ حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجَمْهُورِ، اور جمہور علماء کرام کا اسی بات کے اوپر قول ہے اور یہی قول مشہور ہے اور یہ اجماع امت ہے۔ ان 14 صدیوں 15 صدیوں کے اندر اجماع امت ہے شرق تا غرب اس بات کے اوپر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو اس خطہ زمین کے اوپر آپ نے تولد فرمایا۔ امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا عن محمد بن اسحاق قال ولد رسول اللہ لاثنتی عشرۃ لیلا مدت من شہر ربیع الاول، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ربیع الاول کی 12ویں کی رات گزر گئی، یعنی بوقت سحر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین کے اوپر تشریف لے کے آئے۔ اس کے علاوہ درجنوں مورخین نے، درجنوں محدثین نے اس بات کے اوپر انہوں نے دلائل دیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کی ہے۔ ایک طویل فہرست ہے ان ائمہ دین کی، ان بڑے بڑے مورخین کی، جنہوں نے اس امت کے اجماع کے اوپر زور دیا۔ مثال کے طور پہ علامہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں، اسی طرح ابن حشام نے سیرت النبویہ کے اندر، اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبویہ کے اندر، اسی طرح امام ابو بکر البیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، اسی طرح علامہ ابو القاسم احمد السہیلی نے الروض الانف کے اندر، اسی طرح سلیمان الکلاعی نے الاکتفاء کے اندر، اسی طرح ابن سید الناس جو بڑے مشہور محدث ہیں انہوں نے عیون العصر میں، اسی طرح عز الدین ابن جماعہ نے المختصر الکبیر کے اندر، اسی طرح امام ابن کثیر نے السیرت النبویہ میں، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور امام علی بن ابراہیم الحلبی نے سیرت الحلبیہ کے اندر، امام ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں، اسی طرح امام ابن جوزی نے تلقیح کے اندر، اسی طرح امام شمس الدین ذہبی نے وفیات مشاہیر والاعلام کے اندر، اسی طرح علامہ ابن خلدون نے دیوان المبتدا کے اندر، اسی طرح امام صدر الدین اصفہانی نے مشیخۃ الشیخ کے اندر، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اتحاف المحرہ کے اندر، اسی طرح امام ابو القاسم محمد بن عبداللہ الغرناطی نے القوانین الفقہیہ کے اندر، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر، اور درجنوں ان کے علاوہ ایسے محدثین، مفسرین، مورخین ہیں جنہوں نے کہا کہ اجماع امت اسی بات کے اوپر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کی رات کو 12 ربیع الاول کو اس زمین کے اوپر تشریف لے کے آئے تھے۔ اور جب انبیاء پیدا ہوتے ہیں
تو جس دن وہ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پر بھی سلام فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے سورہ مریم آیت نمبر 15، وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن، ان کی وفات کے دن، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا، وہ حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے کہا سورہ مریم آیت نمبر 33 میں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ سلام ہو مجھ پر میری ولادت، میرے میلاد کے دن، میری وفات کے دن، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ گویا معلوم ہوا یحییٰ پہ سلام ان کی ولادت کے دن بھیجنا قرآن بتا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ان پہ سلام بھیجنا ان کی ولادت کے دن قرآن بتا رہا ہے۔ تو مومنوں، جس شب کو، جس سحر کو، جس دن میں نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اس شب کو جمع ہو جایا کرو اور اپنے محبوب پہ کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، قرآن ہی بتا رہا ہے قاعدہ۔ یہ قاعدہ کہاں ہے؟ بولیں قاعدہ یہ کہاں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ قرآن میں۔ قاعدہ کیا ہے کہ جس دن ایسی نعمت ملے جو نہ ملتی ہو، ایسی نعمت جو بولیں نہ ملتی ہو، ایسی نعمت جو نہ ملتی ہو اور وہ نعمت مل جائے، تو وہ دن انبیاء کے نزدیک عید کا دن ہوتا ہے۔ انبیاء کے نزدیک وہ یوم عید ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمت یعنی دسترخوان نازل فرما دے، اس لیے کہ تکون لنا عیدن، اس لیے کہ جس دن یہ ہم پہ اترے یہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بھی ہو جائے گی اور تیری نشانی بھی ہو جائے گی۔ میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، نعرہ فخر۔ عرض کر رہا تھا کہ ایسی نعمت جو نایاب ہو اور عام طور پہ نہ ملتی ہو، اور نبی جس کے لیے دعا کر کے لے، وہ نعمت جس دن مل جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکون لنا عیدن، مولا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بشارتیں دیتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ خاتم الانبیاء کو میری جد میں پیدا کرنا، میری آل میں پیدا کرنا، اور جس کے لیے زمین نے، ستاروں نے، درختوں نے، نباتات نے، جمادات نے، مخلوقات نے جس نبی کے مبعوث ہونے کی دعائیں کی، اور انبیاء نے بھی دعائیں کی، اور وہ ایسا عظیم تحفہ، ایسی عظیم نعمت، ایسا عظیم نور، ایسی عظیم روح مبارک جس دن جلوہ فرما ہوئی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ انزل علینا مائدتن، انزل علینا مائدتن۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کھانے کو۔ جو قرآن پڑھتا ہے، نبی پاک پہ ایمان لاتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ مرنے لگوں تو زبان پہ اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی ہو،
ذرا وہ ایمان کو حاضر ناظر کر کے اپنی دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھے کہ دسترخوان بڑی نعمت ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت ہے؟ تو دسترخوان اترے تو وہ یوم عید بن جاتا ہے، اور نبی پاک کے یوم ولادت کو عید کیوں نہ کہا جائے؟ اس لیے کہ جس دن ایسی نعمت ملے جو میسر نہیں ہوتی، جس کے لیے صدیوں دعائیں کی جاتی ہیں، جس دن وہ نبی آیا وہ یوم عید بن گیا۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ یہ گفتگو کا ایک حصہ ہے۔ اسی سے متصل اور سپاق کے حوالے سے ایک دوسرا حصہ تھا، اس میں انتہائی اختصار کروں گا اور صرف ایک دو روایات عرض کروں گا، لیکن وہ اس سے متصل بھی ہیں، اور وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ جو تربیت ہے وہ ایک چیز ہے، اور جو عقیدہ ہے وہ ایک چیز ہے، اور اولیاء کاملین کی یہ دعوت ہے اور یہ قول ہے تمام ائمہ اولیاء کا، حضرت امام جنید بغدادی کا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام احمد کبیر الرفاعی کا، جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی صوفیاء ہیں، سبھی کا یہ قول ہے کہ ہر وہ راستہ جسے شریعت رد کر دے وہ گمراہی ہے، اور نہ تربیت میں نہ عقیدے میں کسی ایسی چیز کو قبول کرو جو از روئے کتاب و سنت معلوم نہ ہو۔ تو ہماری تربیت بھی جو ان اولیاء، مشائخ و صوفیاء کی ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی جو ان اولیاء اور مشائخ اور صوفیاء کا ہے، ہم اس کو اسی لیے مانتے ہیں کہ یہ تربیت بھی اور یہ عقیدہ بھی موافق کتاب و سنت ہے، اور عین اصل کتاب و سنت ہے۔ تو اولیاء کاملین کے عقیدے میں ایک چیز ہے جسے توسل کہتے ہیں، یعنی وسیلہ اختیار کرنا۔ وسیلے کی قرآنی حقیقت کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیے۔ منتخب تو میں نے 5 آیات کی تھی، لیکن اختصار سے 1 یا 2 عرض کروں گا۔ پہلی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی ہے، یہ وسیلے سے بھی ہے اور میلاد سے بھی ہے۔ غور فرمائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی، یعنی قرآن مجید آیا، جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس نبی جو اس کتاب کے ساتھ آیا، اس نبی کے وسیلے سے وہ امتیں جو اس نبی سے پہلے تھیں، چونکہ نبی کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا اور انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، اور اس نبی پہ وہ ایمان لائیں گے، جب بھی یہ جلوہ فرما ہوں گے تو ایمان لائیں گے، اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے حامی بنیں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کے لشکر میں آئیں گے۔ اس لیے انہیں معلوم تھا کہ آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور محمد حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے وہ کہتے کہ جسے رب نے اپنا حبیب بنایا، جو ان سب کا خاتم ہوگا، جو اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہوگا،
تو اس کے وسیلے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. حوالہ یاد کر لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 99، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ پہلے تھے کفار کے خلاف جہاد کے لیے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں اس نبی کے وسیلے سے یہ دعا کیا کرتے، مولا جس کی بشارت عیسیٰ نے دی، جس کی بشارت موسیٰ نے دی، جس کی بشارت داؤد نے دی، جس کی بشارت سلیمان نے دی، جس کی بشارت یحییٰ نے دی، جس کی بشارت زکریا نے دی، جس کی بشارت یعقوب نے دی، جس کی بشارت یوسف نے دی، جس کی بشارت اسحاق نے دی، جس کی بشارت اسماعیل نے دی، جس کی بشارت ابراہیم نے دی، جس کی بشارت نوح نے دی، جس کی بشارت شعیب نے دی، جس کی بشارت ادریس نے دی، جس کی بشارت ابو البشر آدم علیہ السلام نے دی. مولا ہم اس کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں، ہمیں کفار پہ فتح عطا فرما. قرآن کہتا ہے یستفتحون، ان کو اس نبی کے وسیلے سے ان کو فتح دی جاتی، ان کو کفار پہ غالب کیا جاتا. تو قرآن کہتا ہے کافرو تمہیں آج کیا ہو گیا؟ کل تو کتابیں کھول کھول کے اس نبی کے نام کا وسیلہ دیتے تھے، جب نبی آ گیا اب تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ جب نبی آ گیا تو اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو یستفتحون یہ بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو فتح دی جاتی تھی کفار کے اوپر. جب یہ حضور کا اظہار، حضور کا ظہور نہیں ہوا، حضور کا تولد نہیں ہوا، حضور جلوہ فرما نہیں ہوئے، اس وقت بھی یہ کتاب میں نام محمد، نام احمد پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا کیا کرتے مولا اس کے وسیلے سے کفار پہ فتح دے. تو تمہیں فتح دی جاتی. کہا جس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے وہ جلوہ فرما ہو گیا ہے، آؤ کافرو اس محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرو. اور اب تم اسے نہیں پہچانتے، اس لیے کہا فلعنت اللہ علی الکافرین، اس لیے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو. امام بیضاوی نے، امام طبری نے، امام قرطبی نے، امام سیوطی نے، ابھی قاضی ابی سعود نے اور دیگر بے شمار مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تعویل کے اندر، تفسیر کے اندر فرمایا کہ مشرکین یہ دعا کرتے، حضور کی بعثت سے پہلے کفار یہ دعا کرتے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد نعتہ فی التوراۃ. اے اللہ تو اس نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما جو آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے، جن کی نعت ہم توریت کے اندر پاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل امتیں حضور کا وسیلہ اختیار کرتی تھی. حضور کی ولادت سے قبل امتیں حضور کی ولادت سے قبل امتیں فتح حاصل کرنے کے لیے حضور کا وسیلہ اختیار کرتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ اپنے محبوب کے وسیلے کو رد نہیں کرتا. اور یہ قرآن مجید نے ان کے اس عمل کی تحسین کے طور پہ لکھا ہے. پہلے تو ایسے تھے، اب مانتے ہی نہیں ہو. تو پہلے عمل کی تحسین کی گئی اور بعد میں انکار کرنے کی ان کی مذمت کی گئی اور لعنت فرمائی اللہ نے ان پہ. تو پہلے عمل کی تحسین یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پہ خوش تھا کہ وہ میرے محبوب کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرتے ہیں، اس لیے ان کے لشکروں کو غالب کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو جنگ کے اندر فتح دی جاتی ہے، اس لیے ان کو کفار، یعنی اس وقت جو کفار تھے جو انبیاء کا انکار کرتے تھے، ان کے اوپر ان کو فتح عطا کی جاتی ہے. امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں، امام احمد نے، امام نسائی نے، ابن خزیمہ نے، کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص آقا کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دربار میں دعا فرمائیے کہ مجھے شفا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں. تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو، اس نے وضو کیا، اور حضور نے فرمایا کہ اب یہ دعا پڑھو، اب یہ دعا پڑھو۔ دعا کون سکھا رہا ہے؟ بولیں۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے آقا و مولا، کائنات کے تاجدار، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، کالی کملی میں ہمارے گناہوں کو چھپانے والے، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ دعا کیا سکھائی؟ یا اللہ، میں تیرے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ روایت کس نے کیا؟ امام ترمذی نے، احمد ابن حنبل نے، کہ یا اللہ، میں تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی، اور یا رسول اللہ، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں، ہذہ لتقضی لی، اس لیے کہ یہ پوری ہو جائے، اللہم فشفعہ فی، اے میرے رب، تو میرے بارے میں حضور نبی پاک کی شفاعت کو قبول فرما لے، میرے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام نابینا کو جب دعا سکھاتے ہیں تو اپنے وسیلہ سے سکھاتے ہیں، اور فرمایا کہ یوں دعا کرو کہ میرے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں شفا عطا فرما دے۔ تو وہ صحابی حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مبارک کے اندر۔ مختصر کرتے ہوئے، امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی حدیث ہے۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، لوگوں پہ قحط پڑا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب، ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کی، اور امام بخاری نے یہ دعا نقل کی۔ اللہم انا، دعا کون کر رہا ہے؟ فاروق اعظم۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فاروق اعظم۔ اور روایت کس محدث نے کیا؟ امام بخاری نے، صحیح بخاری کے اندر، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے میرے مولا، ہم تیری بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو بارش دیتا تھا۔ ماضی بیان کیا، ہم نبی پاک کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو بارش عطا کرتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، میرے مولا، آج ہم اپنے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، مولا بارش عطا فرما۔ اور فرماتے ہیں فَيُسْقَوْنَا، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ دعا کی تو اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، امام بخاری نے لکھا، حضرت عمر کا عقیدہ ہے کہ حضور کے وسیلے سے بارش کی دعا کی جاتی تھی، اور حضرت عباس موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وسیلے مبارک کے حوالہ دے کے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی گئی، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح اور بھی اس میں آیات مبارکہ ہیں۔ ایک آیت اس حدیث بخاری سے یہ معلوم ہوا کہ غیر نبی کا وسیلہ بھی اختیار، غیر نبی کا وسیلہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ اختیار کیا۔ اب آئیے کہ کیا غیر نبی یعنی اولیاء ان کا وسیلہ اختیار کرنا، قرآن مجید اس پہ کیا کہتا ہے؟ ایک تو ہم عام طور پہ یہ آیت معروف ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور یہ اعمال صالح اور تقوی اختیار کرنے اور ایمان لانے کے بعد ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ایک دوسری آیت ہے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 ہے، توجہ ہے بھائی؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کے پاس ایسے موسم کے پھل پڑے ہوتے تھے، ایسے علاقوں کے پھل پڑے ہوتے تھے جو وہاں کے پھل بھی نہ ہوتے اور موسم کے پھل بھی نہ ہوتے، اور لیکن تازہ ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کتھوں آندا ہے؟ کتھوں آندا ہے؟ کدھر سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، سیدہ مریم نے عرض کی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی مرضی جسے چاہے جتنا رزق عطا کر دے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہنالک، یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 37 سے آل عمران کی، یہ آیت نمبر 38، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اب سیدہ مریم سے جیسے یہ سنا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو اسی مقام پہ کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، امام رازی کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ الی المکان الذی کانوا فیہ، حضرت مریم کے پاس جس مقام پہ حضرت زکریا کھڑے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے مقام مریم پہ، مقام مریم کی برکت سے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ابھی دعا کر کے نماز ادا کر رہے تھے اپنے مصلی پہ، اپنے محراب میں، تو قرآن مجید تصدیق نازل کرتا ہے فنادته الملائکۃ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ ابھی حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے آ کے ندا لگائی، اے زکریا اللہ تجھے بیٹے یحییٰ کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اس پہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور دیگر بھی، امام روح المعانی قاضی محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر لوگوں نے بھی اس پہ اس کی تائید کے اندر لکھا ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا وہیں کھڑے کھڑے دعا کرنا یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ ان حملناہ علی المکان فہو جائز، اس لیے کہ وہ ایک ایسے مکان پہ کھڑے تھے جہاں امام ساوی نے اب اس پہ قول کیا، اور امام ساوی نے یہ کہا کہ سیدہ مریم نبی نہیں تھی، نبیہ نہیں تھی، کیونکہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، نبی صرف مردوں میں آئے، تو سیدہ مریم کون تھی؟ سیدہ مریم ولیہ تھی۔ اب ایک ولیہ کے پاس ایک نبی گیا، نبی نے دیکھا، ولیہ کی کرامت ظاہر ہوئی، اور ولیہ نے وہاں اللہ کا ذکر کیا، اس نے وہاں اللہ کی نشانیوں میں نشانی پائی، اس نے وہاں اللہ کے ولیوں کے آثار پائے، اس نے وہاں اللہ کی ولیہ پہ اللہ کی رحمت کو دیکھا، تو یہ گمان کیا کہ ولیہ یا ولی کے قریب کی گئی دعا اللہ کے نزدیک
قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. اس لیے میں کیوں نہ اسی مقام سے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی ذریت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دعا کروں. امام راضی کہتے ہیں اس لیے جب تم اولیاء کے پاس جاؤ تمہیں ان کے آثار میں ولایت کے آثار نظر آئیں، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئیں، لوگوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا کرو، کیونکہ ولیوں کے قرب میں کی گئی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. الذي كان قاعدا فيه عند مریم، یعنی زکریا علیہ السلام جس جگہ حضرت مریم کے پاس موجود تھے، وہ شاہد تلک الکرامات دعا ربہ، اس حالت میں کہ انہوں نے کرامت کا مشاہدہ کیا تو اس مقام کی برکت سے اللہ سے دعا کر دی. اسی طرح امام راضی نے لکھا ان دعاء الانبیاء والرسل علیہم السلام لا یکون الا بعد الاذن، اور کہا چونکہ دعا نبی نے کی ہے، دعا کس نے کی؟ نبی نے کی. اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ نبی معلم ہے یا نہیں؟ نبی معلم ہے نا، نبی علم دیتا ہے، نبی استاد ہے. اور نبی کس چیز کا معلم ہے؟ نبی کا سبجیکٹ کیا ہے؟ نبی کیا پڑھاتا ہے؟ نبی توحید پڑھاتا ہے، نبی وحدانیت پڑھاتا ہے. خدا کی توحید کو نبی سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ اور خدا کی توحید قرآن سے بہتر کس مقام پہ بیان ہوئی؟ تو اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسول اعظام وہ کوئی بھی دعا نہیں کرتے جب تک کہ انہیں دعا کا اذن نہ ہو جائے. تو ایک ولیہ کی کرامت کو دیکھا تو زکریا علیہ السلام نے اذن الہی پا کے دعا فرمائی. ولیہ کی کرامت کو دیکھا تو اذن الہی پا کے دعا کی. گویا اولیاء کے قرب میں دعا کرنا اللہ کے اذن سے ہے. اولیاء کے قرب میں دعا کرنا اللہ کے اذن میں سے ہے. اب دیکھیں نا، ولی تو افضل نہیں ہے، اللہ نے نبیوں کو افضل بنایا. نبی ہیں، افضل ہیں، ہر اعتبار سے سیدہ مریم سے افضل ہیں، رشتے کے اعتبار سے، ناطے کے اعتبار سے، روحانی فضل کے اعتبار سے بھی. لیکن اس کے باوجود کہ حضرت مریم سے افضل ہیں حضرت زکریا، لیکن ان کی کرامت کو دیکھا تو ان کے مقام برکت سے دعا کی. اسی طرح آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اختیار کرنا اللہ نے قرآن میں سکھایا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 64. اور جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، سنیں، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ جاؤ کا، اے حبیبی نے بتا دو، جب یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں یہ تیرے پاس آ جائے. جب یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں تو یہ تیرے پاس آ جایا کریں. اگر تو ان کی شفاعت فرمائے تو اللہ ضرور ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اب ایک حدیث پاک ہے جسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا کہ ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، اس نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور کو وصال کیے 3 دن ہو گئے. وصال فرمائے، بولیں وصال فرمائے 3 دن ہو گئے ہیں. تو وہ اعرابی دیہاتی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے لپٹ گیا. حضور کی قبر انور سے لپٹ گیا اور قبر انور سے لپٹ کے کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پہ کلام نازل کیا اور ہمیں راستہ دکھایا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ لوگ ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جائیں. یا رسول اللہ، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اب میں آپ کی بارگاہ اقدس میں آ گیا ہوں.
یا رسول اللہ میرے لیے بخشش طلب کریں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فنودی من القبر انہو قد غفر لکا، قبر انور سے ندا آئی جا میرے امتی تیری بخشش کر دی گئی ہے. فنودیا من القبر انہو قد غفر لکا، بندے جا تیری بخشش کر دی گئی، قبر انور سے صدا آئی. اسی طرح محدثین نے بیان کیا، امام دارمی نے روایت کیا، مشکات شریف کے اندر بھی کتاب الفضائل والشمائل میں یہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو الجوزا فرماتے ہیں مدینے میں سخت قحط آ گیا، مدینے میں سخت قحط آ گیا. لوگ آپ کی اور میری ماں صدیقہ کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کی اماں جان قحط ہے، لوگ تنگ ہیں، کوئی طریقہ بتائیں، قحط سے کیسے جان چھوٹے. آپ کی میری مومنوں کی ماں نے صدیقہ کائنات نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منہ قبلا الی السماء حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف. آپ کی اور میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا حضور کی قبر کی طرف غور کرو. کیا کہا؟ حضور کی قبر کی طرف غور کرو اور اس سے ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو. یعنی جو چھت ہے نا کمرے کی، حجرے کی جو چھت ہے اس میں سے ایک کھڑکی نکال دو. لا یکون بینہ و بین السماء سقف، تاکہ قبر انور کے اوپر جو چھت ہے وہاں سے آسمان اور قبر انور کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے. آسمان اور قبر انور کے درمیان پردہ نہ رہے. یہ کس کی زوجہ بتا رہی ہے؟ یہ کس کی بیٹی بتا رہی ہے؟ یہ کس کی بہن بتا رہی ہے؟ یہ کس کی ماں بتا رہی ہے؟ تو فرمایا آسمان اور قبر انور کے درمیان چھت نہ رہے. ابو الجوزا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اتنی بارش ہوئی اور اس بارش کی برکت سے اتنا چارہ ہوا اور اس برکت سے جانور اتنے موٹے ہوئے فسمی عام الفتق، کہ اس سال کا نام لوگوں نے پھٹنے کا سال رکھ دیا کہ جانور اتنے پل گئے ہیں کہ پھٹ نہ جائیں. اور برکت کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے بتائے ہوئے اس قول کی برکت تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی برکت سے اتنی بارش عطا کی. آخری روایت مسند احمد میں اور مستدرک علی الصحیحین میں حضرت داؤد بن ابی صالح سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مروان آیا، اس نے دیکھا فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر، ایک بندے کو دیکھا وہ حضور کی قبر پہ چہرہ رکھ کے کھڑا ہے. ایک بندے کو دیکھا وہ حضور کی قبر انور پہ چہرہ رکھ کے کھڑا ہے. مروان نے کہا اتدری ما تصنع، اے شخص تمہیں پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ فاقبل علیہ، تو وہ شخص اس مروان کی جانب متوجہ ہوا. جب مروان نے دیکھا فاذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ قبر انور پہ چہرہ رکھ کے کھڑے ہونے والا شخص حضرت ابو ایوب انصاری تھے. کون تھے؟ اور وہ کون ہیں؟ میزبان رسول ہیں. حضور ان کے گھر میں قیام فرما ہوئے مدینہ میں آ کے. حضرت ابو ایوب انصاری مروان کو کہنے لگے اے مروان جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، تم مجھے یوں پوچھ رہا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ دیکھ لے میرے چہرے کو، میں ابو ایوب ہوں، میں نبی کا میزبان ہوں، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ ابو ایوب پتھر کے پاس آیا ہے. جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، میں پتھر پہ نہیں، میں رسول اللہ کے پاس آیا. میں پتھر پہ نہیں، میں رسول اللہ کے پاس کھڑا ہوں.
اور یہاں حضرت ابو ایوب انصاری نے حدیث بیان کی، اور حدیث کیا ہے؟ کہا کہ سمیت رسول اللہ، مروان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقول لا تبکو علی الدین اذا والیہ اہلہ، میرے نبی نے کہا دین پہ تب تک نہ رونا جب تک دین اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ اِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ، لیکن دین پہ اس وقت بقا کرنا، دین پہ اس وقت نوحہ کرنا، دین پہ اس وقت رونا، دین پہ اس وقت آنسو گرانا جب دین نا اہلوں کے ہاتھ کے اندر چلا جائے۔ اس مقام پہ مروان کے سامنے اس موقع پہ ابو ایوب انصاری یہ روایت کیوں پڑھ رہے ہیں، اسے نبی کا فرمان کیوں بتا رہے ہیں کہ تب رونا دین پہ جب دین کو نااہلوں کے ہاتھ میں دیکھو۔ کہنے کا مقصد تھا، حدیث سنانے کا مدعا یہ تھا کہ مروان میں نبی کے پاس آیا، نبی کی قبر پہ آیا، تو گمان کرتا ہے میں پتھر پہ کھڑا ہوں؟ ارے نبی کی ذات کو، نبی کی حیات اقدس کو تو اتنا ہی سمجھتا ہے، اور یہاں آنے والوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی کے پاس نہیں، یہ پتھر کے پاس آئے ہیں۔ حدیث سنانے کا مدعا یہ تھا کہ رونے کا دن ہے آج کہ میں تیرے ہاتھ میں دین دیکھ رہا ہوں، جسے نبی علیہ السلام کی قبر کے آداب بھی معلوم نہیں، جو نبی علیہ السلام کو زندہ ہی نہیں سمجھتا، جو نبی کی قبر پہ آنے والوں کو سمجھتا ہے یہ پتھر پہ آئے ہیں۔ اس لیے سن لے مروان، میں پتھر پہ نہیں، میں نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے آداب وہی ہیں جو آداب نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حجرہ شریفہ کے تھے۔ میں حضرت عمر کی روایات عرض کروں، دیگر صحابہ کرام کی روایات عرض کروں، حضرت مالک ابن انس کی روایات عرض کروں، اور دیگر ائمہ دین کی روایات عرض کروں، جنہوں نے یہ کہا کہ اس مقام کا ادب، نبی پاک کا اپنا ادب، نبی پاک کی قبر اقدس کا ادب اسی طرح لازم ہے جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں حضور کا ادب واجب اور لازم تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جس طرح صحابہ کرام نبی پاک کی زندگی میں قرآن نے جو راستہ دکھایا، حضور سے توسل اختیار کرتے تھے، حضور کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، اسی طرح حضور کے وصال مبارک کے بعد اما عائشہ صدیقہ نے راستہ دکھایا، میزبان نبی ابو ایوب انصاری نے راستہ دکھایا کہ حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل اختیار کیا کرو، اس لیے کہ حضور کے وسیلے سے جب حضور جلوہ فرما نہیں تھے تو بھی امتوں کو فتح عطا کی جاتی تھی، امتوں کی نصرت کی جاتی تھی، امتوں کی مدد کی جاتی تھی۔ لوگوں، تم بھی حضور کا وسیلہ اختیار کیا کرو، اللہ تمہیں بھی مدد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو آباد اور شاد فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و شریعت کی مطابقت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سینوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں خالص کر دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذات اقدس کے، حضور کی روح مبارک کے، حضور کے نور مبارک کا ادب و تعظیم بھی عطا کرے، اور ہمیں حضور کا توسل عطا فرمائے رکھے۔ اور لوگوں، اپنے گھروں میں طبع یمانی کی طرف ہو جاؤ، طبع یمانی کی طرح بن جاؤ، اپنے گھروں میں طبع یمانی کی طرح بن جاؤ، اپنے گھروں میں اوس و خزرج کی طرح بن جاؤ، اپنے گھروں میں ان لوگوں کی طرح بن جاؤ، اپنے گھروں میں کعب بن لوی کی طرح بن جاؤ، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو، اپنی بستی کو محبت مصطفیٰ کا درس دیتے جاؤ۔ لوگوں، اپنے بچوں کو یاد کرواتے جاؤ کہ امتیں خوش نصیب وہی ہوئیں، وہ لوگ کامیاب ہوئے جو حضور کا وسیلہ حضور کی آمد سے پہلے بھی اختیار کرتے تھے۔ اگر ان کی مدد کی جاتی تھی، تم تو محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہو۔ اللہ نے تمہیں اس امت میں پیدا کیا، حضور کی محبت اختیار کرو، تمہاری مشکلات حل کر دی جائیں گی، تمہارے راستے آسان کر دیے جائیں گے، تمہیں عزتوں سے اور
نصرتوں سے اور فتوحات سے مالا مال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاحی جماعت کا، عالمی تنظیم العارفین کا اور ہمارے حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب کا یہی مشن ہے، یہی دعوت ہے کہ لوگوں آؤ اپنے سینوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کر لو، اپنے سینوں کو محبت مصطفیٰ سے روشن کر لو۔ کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تنا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔